فلک بھی سجایا جاتا ہے، نبی کا جشن وہاں بھی منایا جاتا ہے۔ جس کے سر پہ ہو گمراہیت کے بھوت سوار، اسے کچھوٹا بلا کر جلایا جاتا ہے۔ جس کے سر پہ ہو گمراہیت کے بھوت سوار، اسے کچھوٹا بلا کر جلایا جاتا ہے، اور جس کی نظر میں نہ ہو حقانیت کی بینائی، اسے بریلی کا سرما لگایا جاتا ہے۔ ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ اب تقریر ایسی ہو جو قرآن سے شروع ہو، سرکار کلا پہ ختم ہو، تاکہ جو پوسٹر میں ہے وہ دلوں میں پوسٹ ہو جائے۔ اور جلسے والوں نے اتنی محنت سے، اتنی جتن سے، لگن سے جو جلسہ کیا، اور آپ کو وشواس دلایا کہ حفظ قرآن کا بھی جلوہ نظر آئے گا، اور سرکار کلا پر بھی بات ہوگی۔ ویسے قرآن سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں اللہ نے نازل کیا، uncountable books of Allah Almighty۔ تو قرآن بچہ بچہ جانتا ہے نا کہ افضل ہے۔ Listen to me، کیسے کہہ دیا آپ نے قرآن افضل ہے؟ مذاق ہے؟ اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام سے افضل کہے نا۔ ہاشمی کی تقریر کو ہاشمی کی تقریر سے افضل کہو گے؟ اتنا بھی کم نہ ہو کہ دم نکل جائے۔ ایسا ہو کہ نہ اس میں زور ہو نہ شور ہو اور نہ کمزور ہو۔ کیسے کہہ دیا آپ نے قرآن is the greatest book in all books of Allah۔ اللہ کی تمام کتابوں میں کتاب اللہ سب سے افضل ہے، کیسے بول دیا؟ ہاشمی کی تقریر کا مقابلہ ہاشمی کی تقریر سے کرو گے؟ ارے ہاشمی کی تقریر کو چھوٹا کہنا ہے تو کہو شیخ الاسلام کی تقریر سے ہاشمی کی تقریر چھوٹا کہنا ہے یا بڑا کہنا ہے تو کسی چھوٹے کا مقابلہ کرو۔ مدنی میاں کی تقریر مدنی میاں کی تقریر سے اونچی ہے، مدنی میاں کی تقریر مدنی میاں کی تقریر سے نیچی ہے۔ تلنا دو میں کرتے ہیں، ایک میں نہیں۔ پچھلے گیتا میں دیر میں قدم سخن حصہ لیا ہے اور ایک کامیاب۔ تو جب توریت اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل کیسے؟ ہے نا چوکانے والا سوال؟ بھائی یہ چاروں اللہ کا کلام ہے، اس لیے نفس کلام ایک ہے۔ کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ بڑا چھوٹا
کسی صحابی تیری سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ تو نے دینے والے کو دیکھا. موسیٰ کا دینے والا اللہ ہے, داؤد علیہ السلام کو دینے والا اللہ ہے, عیسیٰ مسیح کو دینے والا اللہ ہے. تو دینے والے کو دیکھا نا, دینے والا ایک ہی ہے, ہم نے تو لینے والوں کو دیکھا. لینے والے ایک نہیں ہے. جب زبور دیا تو لینے والے داؤد خلیفۃ اللہ, جب توریت دیا تو لینے والا موسیٰ کلیم اللہ, جب انجیل دیا تو لینے والے عیسیٰ روح اللہ, اور جب قرآن دیا تو لینے والے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جن بچوں نے حفظ کیا اب یہ قرآن, اس قرآن کو ان کے دلوں میں دماغ میں محفوظ کرنا. اور جن لوگوں نے اللہ کی کتاب ہے, توریت اللہ کی کتاب ہے. Nobody can change till last day of the world. قرآن بنا سکے, نہیں بدل معاونین کی خدمتوں کا کارن کیا ہے. اس جلسے میں شرکت کے لیے توریت بدل دی گئی, انجیل بدل دی گئی, زبور بدل دی گئی, قرآن نہیں بدلا جا سکا. تو اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ قرآن میں ہے, دوسری وجہ میرے وجدان میں. جو وجہ قرآن میں ہے کہ قرآن نہیں بدلا جائے گا, کوئی بدل نہیں سکتا, اس کی وجہ قرآن میں ہے. اللہ ہی قرآن کا محافظ ہے. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. اور جسے اللہ رکھے کون چکھے. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے. تو جب رچیتا نے ذمہ داری لے لی ہے تو رچنائیں کیا کر پائیں گی. جب خالق نے ذمہ داری لے لیا تو مخلوق کیا کر پائے گی. جب کریٹر نے ذمہ داری لے لیا تو کریشن کیا کر پائے گی. ایک وجہ ہے جو قرآن ہے, اللہ ہی محافظ ہے. اور دوسری وجہ ذرا دل تھام کے سنو, اور یہ دوسری وجہ گجرات کی نورانی نسل پاک سادات کرام کو نظر ہے. آپ جنہیں باپو کہتے ہیں ان کو نظر کرتا ہوں. میں جسے آل رسول کہتا ہوں, حسنی حسینی کہتا ہوں, ان کو نظر میں یہ میرا نقطہ ہے. تمام سادات کی دعا کو اور ان کی عظمت کو بوسہ دیتے ہوئے. دوسری وجہ توریت بدلنے میں لوگ کامیاب ہو گئے, زبور بدلنے میں کامیاب ہو گئے, انجیل بدلنے میں کامیاب ہو گئے, قرآن بدلنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اس کی وجہ یہ ہے, چائے لے کے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, رکھ دو اس کو, وہیں رکھ دو. اسٹیج کو دکان نہ بناؤ بیٹا. ابھی کیا ہے, چائے تو پلاؤ گے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن رزلٹ آ گیا تو ایک کو پلاؤ گے, اس کی وجہ 5-6 آدمی اڑ جائیں گے. ہمیشہ رزلٹ پر نظر رکھا کرو. توجہ,
جب حضرت موسیٰ نے دیکھے کتنے آدمی اس بات کو کیچ کرتے ہیں کہ توریت بدلنے میں لوگ کامیاب ہوئے، زبور بدلنے میں، قرآن بدلنے میں نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کتاب دے وہ بدل دی جائے، داؤد خلیفۃ اللہ کتاب دے بدل دی جائے، عیسیٰ روح اللہ اپنی قوم کو کتاب دے وہ بدل دی جائے، اور رسول اللہ کتاب دے تو نہ بدلے۔ تو وجہ یہ ہے، ابھی تیرا سینہ اگر مدینہ ہوا تو مزہ آ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب موسیٰ نے توریت دیا تو صرف توریت دیا، اہل بیت نہیں دیا۔ صرف توریت دیا، اہل بیت نہیں۔ داؤد نے زبور دیا، اہل بیت نہیں۔ عیسیٰ نے انجیل دیا، اہل بیت نہیں۔ مصطفیٰ نے قرآن دیا تو اہل بیت بھی دیا۔ قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، نو۔ توریت اکیلی ہوئی، بدل دی گئی۔ زبور اکیلا ہوا، بدل دیا گیا۔ انجیل اکیلی ہوئی، بدل دیا گیا۔ قرآن اکیلا ہوگا، بدل دے گا۔ ساتھی دینا چاہیے۔ ہمیں محفوظ کرنا۔ جن لوگوں نے میں تو بھیا پکا سنی تعاون کیا، سبحان اللہ، ایسا ماحول بنایا، نو کمپرومائز۔ قرآن بنا سکے، معاونین کی خدمتوں کو قبول کریں۔ اس جلسے میں شرکت کے لیے جس نے بھی جامع دیر میں قدم سخن حصہ لیا ہے اور ایک کامیاب جلسہ میں ایک سیکنڈ کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میرے دل سے کبھی کسی صحابی کا احترام نکل جائے، ایک سیکنڈ کے لیے تیار نہیں۔ یہ صحابی مدرسے میں نہیں بنتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، کوئی مدرسے سے بن کے نکلا ہے، اسے ناپوں گا۔ کوئی ازہر سے پڑھ کے آیا ہے، اسے بھی جانچ کروں گا۔ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، اسے بھی جانچ کروں گا۔ بغداد سے پڑھ کے آیا، تب بھی جانچ کروں گا۔ مگر جسے نبی نے بنایا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو صحابہ نبی کی نظر سے بنتے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر سے بنتے ہیں۔ ہمیں نظر کو بھی سلام ہے، ان کے گھر کو بھی سلام ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، آپ کو میں زندہ باد۔ یہ تو بہت بعد میں خواجہ کا ہندوستان ہے، بہت بعد۔ پہلے تو آدم علیہ السلام کا ہندوستان ہے۔ خواجہ صاحب ڈائریکٹ بھارت میں نہیں آئے، سنجر میں آئے، ڈیوٹی پہ بھارت میں آئے۔ آدم علیہ السلام تو جنت چھوڑ کے سیدھے ہندوستان میں آئے۔ اسی لیے کشمیر سے کنیا کماری تک مسلمان کا بچہ بچہ کہتا ہے میرا بھارت مہان۔ کیا کہنا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ حضرت آدم سبحان اللہ، جن کی ہم اولاد ہیں، بے شک، آدمی وہی ہمارے دادا ہیں۔ بے شک۔ آدم آئے تو آدمی پیدا ہوئے۔ اب بھارت میں ماشاءاللہ 140 کروڑ آدمی ہے۔ کتنے آدمی ہیں بھارت میں؟ تو سب آدم کی اولاد ہے نا، سب کے پوروج ایک ہی ہے۔
बीच में पूर्वज काय को ढूंढते हो, डायरेक्ट ढूंढो। आदम सबके पूर्वज, हम सब आदमी, लिहाजा सब कम से कम इसी रिश्ते से भाई भाई हो। प्यार मोहब्बत से रहो ना, जियो जीने दो, हंसो और हंसने दो, सुभान अल्लाह, खाओ सुभान खाने अल्लाह। दो, ना खाऊंगा ना खाने दो। मैं तो कहता हूँ मैं खाऊंगा और खिलाऊंगा, लंगर बंटवाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ये अल्लामा इकबाल ने ऐसा भूल कैसे दिया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है सारी दुनिया से अच्छा है। और कहाँ नहीं अच्छा होगा, जब हिंदुस्तान में एक आदमी भी नहीं था तब आदम आए, जन्नत से आए, यानी डायरेक्ट जन्नत का रिश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का रिश्ता आदम के कदमों से। उपमहाद्वीप भारत तो एक नबी के चरणों के प्रताप से, आदम अलैहिस्सलाम के चरणों के प्रताप से भारत महान। सुभान अल्लाह। डंके की चोट पर कह रहा है मुसलमान, मान या ना मान, मेरा भारत महान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात सुन्नी नुक्ते नजर से कह दूं, दिशकों सुन्नी दिशकों से मैं आशिक की और भक्ति भावना से कि जब आदम ने भारत की धरती पर कदम रखा, जब आदम ने भारत की धरती पर कदम रखा, अकेले नहीं थे, उनके जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं और यही वजह है, अब समझ में आया। अफगानिस्तान से लोग अरब नहीं जा रहे हैं, तुर्की से अरब नहीं जा रहे हैं, संजर से अरब नहीं जा रहे हैं, बुखारा से अरब नहीं जा रहे हैं, ताशकंद से अरब नहीं जा रहे हैं, सब भारत में आ रहे हैं। क्योंकि हर वली को मालूम है कि मेरा पहला दादा यहीं आया। क्या बात है। तो ये दादा की प्रॉपर्टी है, दादा। पोते मौज नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता था कि कुरान को अगर साथी ही बनाना था तो या रसूल अल्लाह, सहाबे किराम भी इस काबिल हैं कि उन्हें साथी बनाया जाए। मैचलेस जमात, जमाते अंबिया, जमाते सहाबा में किसी को हक नहीं कि जमाते अंबिया पर उंगली उठाए। जमाते सहाबा में किसी को हक नहीं कि जमाते अंबिया पर उंगली उठाए, और जमात अहले सुन्नत में किसी को हक नहीं कि जमाते सहाबा पर उंगली उठाए। जिस जमात में हो उसी हद में रहो। जब आप जमाते सहाबा हैं तो जमाते अंबिया आपसे ऊपर हैं, और जब आप जमात अहले सुन्नत में हैं तो जमाते सहाबा आपसे ऊपर हैं। आसमान की तरफ फूकोगे तुम्हारे मुंह पे गिरेगा। बेहतरीन जमात सहाबा की हो। ऐसा नहीं कि रसूल ने सहाबा के बारे में हमें बताया ना हो, खूब समझाया। अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, ए मेरी उम्मत, सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, उल्टा सीधा मत बोलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी की दाढ़ी पकड़कर तमाचा मारे तो काफिर नहीं होंगे। ये मामला दो नबी के बीच का है, दो नबी के बीच का है। कोई सहाबी मार देता तो काफिर हो जाता।
جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہی اگر کسی امتی نے کیا ہوتا تو صحابی آپس میں لڑائیں مرائیں، ہم سے کہاں مطلب؟ کلاس الگ ہے، ہم اہل سنت جماعت میں ہیں، ہم اپنا سنت دیکھیں گے، ہم صحابی تھوڑے ہیں۔ صحابی کا سب سے ایک جملے میں مرتبہ بتا دوں، ہر صحابی 1,24,000 ہے یا 4 لاکھ ہے، آئی ڈونٹ نو، مگر جو آخری صحابی ہے بالکل لاسٹ، اس صحابی کے علاوہ اس میں کوئی کوالٹی نہیں، صحابی مگر صحابی جس نے رسول کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو تب صحابی ہے، صرف دیکھنے سے نہیں۔ رسول کے پیچھے نماز پڑھنے سے صحابی نہیں ہوگا جب تک موت علی الاسلام نہ ہو، تو منافق صحابی نہیں ہے۔ وہ حوض کوثر پر کھڑے ہو کر سر کر کے یہ میرے اصحاب کو کہاں لے جاؤ، یہ صحابی نہیں ہے، یہ ساتھی ہیں۔ ساتھی تب صحابی ہوتا ہے جب رسول کو دیکھا ہو، کلمہ پڑھا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، اس کا درجہ غوث اعظم سے بڑا ہے، بایزید بستامی سے بڑا، سلطان العارفین سے، قطب المدار سے بڑا ہے صحابی کا درجہ، غریب نواز سے بڑا ہے۔ سمجھ گئے نا کتنا بڑا ہے؟ غوث پاک کا درجہ ہی نہیں معلوم تو بڑے کا درجہ کون بتائے؟ وہ جماعت صحابہ رسول پاک نے قرآن کا ساتھی نہیں بنایا، دست دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، انطاکیہ کو فتح کیا وہ صحابہ، ہنس پر چڑھائی کیا وہ صحابہ، قیصر روم کے غرور کو مٹی میں ملایا وہ صحابہ، کسریٰ کے گھمنڈ کو توڑا وہ صحابہ، کلیساؤں میں اذان دی وہ صحابہ، افریقہ کے جنگلوں کو آباد کیا وہ صحابہ، جس نے نعرہ تکبیر کو کفرستان میں بلند کیا وہ صحابہ۔ قرآن کا ساتھی نہیں۔ رسول پاک نے کہا اصحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ یہ تو کہا اقتدوا بالدین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد دین میں ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، مگر ساتھی نہیں بنایا۔ اولئک هم الراشدون، ساتھی نہیں بنایا۔ کلہم عدول، مگر ساتھی نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا، اہل بیت کو۔ کارن کیا ہے؟ تھوڑا ایکیڈمک موڈ بناؤ، بار بار نہ ہاشمی ملے گا نہ ہاشمیت ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بات کیا ہے سنو، پہلے آپ صحابی کی ڈیفینیشن سمجھو کہ پریبھاشا کیا ہے صحابی کی۔ ہر وہ انسان جس نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، صحابی۔ ابو جہل نے رسول کو دیکھا، ایمان کے ساتھ گیا نہیں، صحابی نہیں۔ حضرت اویس قرنی ایمان کے ساتھ گئے، نبی کو دیکھا نہیں، صحابی نہیں۔ صحابی کا درجہ غوث و خواجہ سے بڑا، پبلک کے سمجھنے کے لیے، ورنہ دلائل بہت ہیں۔ تو غوث و خواجہ سے بڑا ہے تو کس سے چھوٹا ہے وہ بتا۔ اب ایک اداہرن سمجھانے کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ بھارتیہ سمے کے انوسار 10 بجے صبح حضور کے پاس کوئی آیا کافر، کلمہ پڑھا، مسلمان بنا، 10 بجے مسلمان ہو گیا، سرکار نے اس کو دعا دیا۔
11 بجے گھر گیا، مر گیا، روح نکل گئی. صحابی ہے کہ نہیں؟ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟ غوث و خواجہ سے افضل ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ، غوث و خواجہ سے افضل ہونے میں اس کے پاس عمل کون سا؟ کون سی عبادت؟ کس عبادت سے، کس سجدے سے، کس رکوع سے، کس ذکر سے وہ درجہ آیا؟ 10 بجے ایمان لایا تھا، 11 بجے انتقال ہو گیا، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، بغیر نماز پڑھے غوث اعظم سے افضل، بغیر نماز پڑھے غوث خواجہ غریب نواز سے افضل. عمل تو کچھ ہے ہی نہیں. 10 اور 11 کے بیچ میں کوئی عبادت ہی نہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ نماز ہے. تو نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھنے کا موقع ملا، نہ حج کا موقع ملا، نہ زکوٰۃ کا موقع ملا، نہ سجدے کا موقع ملا، اور مر گیا، انتقال ہو گیا، اور غوث اعظم سے افضل. بغیر عمل کے. تو اس کا مطلب کلیئر ہو گیا، صحابی عمل سے نہیں بنتا، نظر رسول سے بنتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ابے جو چیز جس سے بنتی ہے اسے چیک کرو. یہ مائک جو ہے اسٹیل سے بنا، اسٹیل چیک کرو. کوئی گھر RCC سے بنا، RCC چیک کرو. مٹی سے گھر بنایا ہے تو مٹی چیک کرو. لکڑی سے کچھ بنایا ہے تو لکڑی چیک کرو. جس سے بنا ہے وہ چیک کرو. صحابی عمل سے بنے ہی نہیں، جو عمل کائے کو چیک کروں. سبحان اللہ. جب صحابی عمل سے بنا نہیں تو اس کا عمل کیوں چیک کیا جائے؟ جمل میں کیوں چیک کروں؟ صفین میں کیوں چیک کروں؟ آپس میں صحابہ لڑے میں کیوں چیک کروں؟ وہ عمل سے بنے نہیں، عمل میں دیکھوں گا نہیں. وہ نگاہ رسول سے بنے ہیں، ماں کا دودھ پیا ہے تو نگاہ مصطفیٰ چیک کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے بیت کے ماننے کا مطلب صحابہ کو چھوڑنا نہیں. صحابہ کرام کو ماننے کا مطلب اہل بیت کو چھوڑنا نہیں. ایک رسول کے گھر سے بنا ہے، دوسرا رسول کے در سے بنا ہے. سبحان اللہ. اور دونوں میں پنجتن ہے. اہل بیت میں پنجتن دنیا جانتی ہے آج، ہاشمی علی کا بیٹا. سبحان اللہ. صحابہ میں پنجتن بتائے گا. پہلے تو گھر سے شروع کروں گا. نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، سبحان اللہ. پنجتن. نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن. نبی، صدیق، سبحان اللہ. عثمان، علی، پنجتن. سنی مسلمان ڈبل پنجتنی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. 5 نعرے پنجتن کا، 1 نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈبل پنجتنی ہے. اب دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں. ایک سنگل پنجتنی ہو. سنیوں کا احترام کرو. ہم ڈبل پنجتن. بے شک، بے شک. مگر علی کا بیٹا ہونے کے ناطے یہ بات کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ دمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن، قوت پروردگار، صاحب استقامت، امامت و خلافت کا تاجدار علی مرتضیٰ، تمہاری قسمت پر
ہاشمی کے ماں باپ قربان، اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیوں کا شیر آیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سنیوں کا شیر آیا، تیری ڈیوٹی کمپلیٹ ہو گئی۔ ہر ایک مخلوق کیسے کیسے لوگوں کے حفاظت کے لیے بیچتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ تو صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول کو دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو جب تک نبی ہیں تبھی تک صحابہ ہوتے، کیونکہ نبی کو پتا ہے ایک دن میرا انتقال ہوگا، میرا وصال ہوگا، میں قبر میں چلا جاؤں گا اور دیکھنا بند ہو جائے گا، اور جب دیکھنا بند ہو جائے گا تو صحابی بننا بند ہو جائے گا۔ تو جتنے بنے ہوئے صحابی ہیں ہی رہ جائیں گے، 50 سال میں آدھے ختم ہو جائیں گے، 100 برس کے بعد ایک صحابی بھی نہیں رہے گا، 200 برس کے بعد تو ساری دنیا میں صحابی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو 100-200 برس تک ہی قرآن کا ساتھی رہتا، اس کے بعد قرآن اکیلا ہو جاتا، اور قرآن کو اکیلا نہیں رکھنا تھا، اس لیے صحابہ کے بجائے اہل بیت کو ساتھی بنایا۔ نہ قیامت تک کوئی قرآن کو ختم کر پائے گا، نہ اہل بیت کو ختم کر پائے گا۔ اسی لیے جب قرآن پر حملہ ہوا، بچانے کے لیے اہل بیت نے مورچہ سنبھالا۔ یزیدیت کی آندھی آئی تو حسین نے مورچہ سنبھالا۔ خاندان فاطمہ زہرا قربان ہو گیا اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اہل بیت کا ایک نمائندہ آتا رہا۔ بغداد میں بدعقیدگی آئی تو اس قرآن کو بچانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی نظر آئے، کہیں خواجہ معین الدین چشتی نظر آئے، کہیں محبوب الہی نظر آئے۔ بھارت کی دھرتی پر، اتر بھارت میں اور اس گجرات میں جب قرآن کے علم کو پھیلانا ہوا تو آپ دیکھیں قطب گجرات جلوہ گر ہوئے۔ حضرت سید رزق اللہ محی الدین ثالث نظر آئے۔ سادات کرام کا ایک روحانی نورانی قافلہ آیا، اہل بیت آتے رہے، قرآن پھیلاتے رہے، وہ قرآن کے ساتھ تھے، قرآن ان کے ساتھ تھا۔ اور ہم نے جن بزرگوں کو نہیں دیکھا وہ قرآن پھیلائے، اور جنہیں دیکھ رہے ہیں انہیں پھیلاتے ہوئے آج بھی اہل بیت کا بچہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کو بچانے کے لیے جو اہل بیت کا سلسلہ جاری ہوا، اس کی ابتدا علی ہے تو اس کی انتہا سرکار کلام۔ جہاں جہاں سرکار کلام کا قدم پہنچا، قرآن کی تعلیم پہنچی، روشنی پھیل گئی۔ جہاں جہاں گجرات میں پہنچے، بہار میں پہنچے، بنگال میں پہنچے، کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت میں امن، شانتی، پیار، سدبھاؤ، برادرہوڈ، بھائی چارہ، روحانیت، شدھتا، آتما کا شدھیکرن، وچاروں میں پوترتا اور قرآن کی شکشا پھیلاتے چلے گئے۔ اسی لیے دنیا نہ حفظ قرآن کو بھولے گی، نہ سرکار کلام کو بھولے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے
अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे या جو لوگ اسٹیج پر ہیں بیٹھ جائیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى. خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسادہ بندہ نوازہ بے نیازہ، تو فضل فرمانے والا ہے مالک فضل فرما، تو کرم فرمانے والا ہے کرم فرما. الہ العالمین تیرے کلام کو، قرآن کو جن لوگوں نے حفظ کرایا، جن بچوں نے حفظ کیا، جن کی 10 سال بندی ہوئی، مالک و مولا اس قرآن کو ان کے دلوں میں دماغ میں محفوظ کرنا. جن لوگوں نے مدرسے کو تعاون کیا، مدد کیا اور ایک ایسا ماحول بنایا کہ اساتذہ طلباء کو حافظ قرآن بنا سکے، مالک و مولا ان معاونین کی خدمتوں کو قبول فرما. اس جلسے میں شرکت کے لیے جس نے بھی دامے دیر میں قدم سخن حصہ لیا ہے اور ایک کامیاب جلسہ بنایا ہے، مالک و مولا ان کی جائز مرادوں کو پوری کرے. آج اس محبوب ترین مجلس و محفل کے صدقے میں جتنے لوگ یہاں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، مالک و مولا ان میں کوئی بیمار ہو تو شفا دے دے، بے روزگار ہو تو بسر روزگار کر دے، پریشان ہو تو ان کی پریشانی دور فرما، اور جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، اور حاصل کردہ علم کو دین کا خادم بنا دے. مالک مولا ہمیں جیلا تو مصطفیٰ کا وفادار بنا، اپنے نبی کا وفادار بنا کے زندہ رکھ اور انہی کی وفاداری میں موت دے. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. حضرت کو جانے دے، کوئی ہٹ نہ لگائے. لیٹسٹ نیوز اور آپ کی زندگی کے دن بھر کی بڑی جانکاری کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل ریکوری 24 کو سبسکرائب کریں اور بازو والا بیل آئیکن دبا کے آل پر کلک ضرور کریں، اور ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کر کے جائیں.